لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یتیموں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بیواؤں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ پریشان حال ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور پیچھے جن جن علاقوں سے ہمارے تعلقات ہیں، جس گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، جس شہر سے تعلق ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور مساجد مدارس میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ کتابوں کی چھپائی، کتابوں کی تقسیم وغیرہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ تمام ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے جہاں خرچ کرنے کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں ثواب مل سکتا ہے، اللہ راضی ہو سکتا ہے، اور اس کی دنیا میں بھی بڑے فوائد ہیں، آخرت میں بھی بڑے فوائد ہیں۔ اور خرچ کرنے میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو خرچ کرنا نہیں چاہتے، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ خرچ کرنا سیکھو، اور اللہ تعالی شانہ نے جو دولت آپ کو دی ہے اس دولت کے حساب سے خرچ کرو۔ ہے لاکھوں کا مالک لیکن خرچ کرتا ہے 100 200 300، تو ایسا سوچے کہ پیچھے کس کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا، اپنی اولاد کے لیے بھی پیچھے چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ ضرورت مند نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اپنی اولاد کو مستغنی چھوڑ کر جانا چاہیے کہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن اتنا چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ 7 نسلیں کھا سکے، 10 نسلیں کھا سکے، تو اس کے مقابلے میں یہ بھی تو سوچو کہ آگے اللہ کے یہاں آپ کو جانا ہے، اس کے لیے آپ نے کتنا بھیجا ہے۔ یعنی ایک بہت مالدار ہے، وہ پیچھے ملینوں کی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اپنے لیے پوری زندگی میں کتنے لاکھ بھیجے ہیں، اس پہ غور کریں۔ تو اللہ نے جتنا دیا ہے اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق خرچ کریں۔ جتنا خرچ کر رہا ہے وہ مت دیکھے، اس لیے کہ سارے رشتہ دار غریب ہیں اور میں ہی مالدار ہوں، تو سب نے 100 پاؤنڈ دیے اور میں نے 1000 پاؤنڈ دے دیے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت خرچ کیے، لیکن ان کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنی تنخواہ میں سے 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں، اور میرے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھو کہ کتنے میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو خرچ کرتے ہی نہیں، انہیں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو چیز آگے چلی جاتی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی میں کام آتی ہے، اور جو پیچھے رہ جاتی ہے وہ دوسروں کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور جن کو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ ثواب 2 طریقے سے کمائیں۔ اللہ کے راستے میں وجوہ خیر میں، نیک کاموں میں خرچ کر کے بھی کمائیں، اور اپنی اولاد کے لیے
ان کی ضرورت کے مطابق پیچھے چھوڑ کر کے بھی اجر و ثواب کمائے. یعنی یہ نیت کرے کہ اگر میں اپنی اولاد کو مستغنی چھوڑ کے جاؤں گا تو ان کی عزت محفوظ رہے گی، ان کا دین محفوظ رہے گا، ان کا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر اہل علم ہے تو دین کی خدمت کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، تو اس میں بھی اجر و ثواب ملے گا. تو آگے بھیج کر کے بھی اجر و ثواب حاصل کرو، پیچھے چھوڑ کر کے بھی اجر و ثواب حاصل کرو، لیکن نظر دونوں طرف رہنی چاہیے کہ آگے کتنا بھیج رہا ہوں، پیچھے کتنا چھوڑ رہا ہوں. اگر 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے، اور 2 بیٹوں پر تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی باپ آنکھ بند کر کے خرچ نہیں کرتا کہ ان کو 1000 دے دیا، ان کو 1000 دے دیا، چھٹی. نہیں نہیں نہیں، اپنی حالت کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس خرچ کرنے کی کتنی طاقت ہے، اور نمبر 2 دونوں بیٹوں کی ضرورت اور حاجت کو دیکھتا ہے، اور پھر دیکھ کر کے ایسا سوچتا ہے کہ یہ تو مالدار ہے، اسے تو 1000 دے دیں گے تو بھی چلے گا، یہ بیچارہ غریب ہے، چلو اسے 5000 دے دیتے ہیں. تو دونوں طرف کو دیکھو کہ پیچھے کتنا چھوڑ کے جانا ہے، پیچھے کی ضرورتیں کتنی ہیں اور آگے کی ضرورتیں کتنی ہیں. آگے کی ضرورتیں بھی پوری ہوں، پیچھے کی ضرورتیں بھی پوری ہوں، دونوں کو سامنے رکھ کر کے خرچ کرنا ہے. تو جن کو اللہ نے دولت دی ہے انہیں خرچ کرنا چاہیے. جو خرچ کر رہے ہیں وہ دونوں طرف کا دیکھ کر کے خرچ کریں. ہمارے پاس کتنا ہے، خرچ کتنا کرنا چاہیے، کتنا خرچ کر رہے ہیں، کتنا بچ رہا ہے. یہ نہیں کہ بس ادھر دیکھتے ہی نہیں اور ادھر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بھی غلطی کرے گا، کم پیسہ ہے وہ بھی غلطی کرے گا. ہے 1 لاکھ اور خرچ کر رہا ہے 50 پاؤنڈ، دیکھتا ہی نہیں کہ 50 پاؤنڈ خرچ کرنے کے بعد میرے پاس تو بہت دولت پڑی ہوئی ہے، اس کا کیا ہوگا. اور ہے 500 پاؤنڈ اور خرچ کرتا ہے 400 پاؤنڈ، یہ بھی غلطی ہے کہ 100 پاؤنڈ میں گھر کیسے چلے گا. تو دونوں طرف کو دیکھو. تو مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. اور اس میں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بالکل غریب ہوتا ہے، یا تو وہ جذبے میں آ کر اتنا خرچ کر دیتا ہے کہ گھر والے تکلیف میں پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی غریب آدمی جو ہے وہ خرچ ہی نہیں کرتا. اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا انکم اتنا ہے کہ پورے ہفتے میں مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو اس میں سے میں کیا خرچ کروں. بھائی 5 پینی خرچ کر دے، 1 پینی خرچ کر دے، 2 پینی خرچ کر دے، بچتا ہی نہیں تو 1 پینی خرچ کر دے. 1 پینی سے تو تیرے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ تو 1 ملین پاؤنڈ کا پروجیکٹ ہے، اور اپیل یہ ہو رہی ہے کہ بھئی سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ 1,000 پاؤنڈ دو، 1,000 پاؤنڈ دو، اور میرے پاس تو طاقت صرف 5 پاؤنڈ دینے کی ہے، مجھ سے تو 1,000 نہیں دیا جا سکتا، آپ 5 پاؤنڈ دے دو. تو خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کا انشاءاللہ آخرت میں بھی بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا. اور جو بالکل زیرو ہیں، بالکل زیرو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر انڈیا پاکستان وغیرہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سنگل ہیں، شادی وادی کچھ نہیں، خاندان واندان کچھ نہیں، بیچارہ یتیم تھا اور کسی مالدار کے گھر اسے نوکری مل گئی، اب وہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے. تو مالدار جو ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، کپڑے خرید کر دیتا ہے، اکوموڈیشن دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، بیمار ہو جائے تو علاج، مگر اس کے ہاتھ میں کیش نہیں آتا، اس کی ساری ضرورتیں وہ پوری کر دیتا ہے. ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں. تو یہ آدمی کیا کرے؟ تو یہ آدمی دل میں تمنا رکھے اور تمنا کرے کہ کاش کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالی شانہ نے علم عطا فرمایا ہے، علم، اور علم کے ساتھ مال بھی عطا کیا ہے. تو یہ اپنے علم کی روشنی میں مال کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے. اس کا معنی عالم دین نہیں ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا شخص جسے مال دیا ہے اور خرچ کرنے کے بارے میں علم دیا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے. تو
تو مال بھی دیا ہے اور مال کے بارے میں علم دیا ہے، تو وہ بہت خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں. اور دوسرا جو شخص وہ ہے کہ جسے اللہ تعالی شانہ نے علم دیا ہے مگر مال نہیں. یعنی علم کیا؟ پوری شریعت کا علم ہے جس میں خرچ کرنے کا بھی آ گیا، یا یہ کہ یہ علم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت نفع ہے، لیکن مال نہیں ہے. تو وہ اپنے اس بھائی کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے میری طرح علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، اور علم کی روشنی میں مال کتنا خرچ کر رہا ہے، کتنا فائدے میں ہے. میرے پاس علم ہے مگر مال نہیں ہے. اگر میرے پاس بھی اس کے پاس جتنا مال ہے اتنا میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ وہی کرتا جو یہ کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہما فی الاجر سواء، یہ دونوں اجر میں اللہ کے یہاں برابر ہیں. اس لیے یہ نیت جو ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ نیت جو ہے یہ تزکیہ کی محنت کے نتیجے میں نیت کی دولت نصیب ہوتی ہے کہ نیت کا عمل جو ہے وہ انسان سیکھ جاتا ہے. نیت کا عمل، جیسے نفل نماز ہے تو آپ ظہر کے بعد کی 2 رکعت نفل پڑھ لی. دوسرے کے پاس زیادہ علم ہے اور سوجھ بوجھ زیادہ ہے تو وہ 2 رکعت ایکسٹرا بھی نفل پڑھ کر کے پھر جائے گا. تیسرے کے پاس اور زیادہ سوجھ بوجھ ہے، علم ہے، تو وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ چاش بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ تحیت المسجد بھی پڑھتا ہے، تحیت الوضو بھی پڑھتا ہے. تو اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ سوجھ بوجھ کم ہے تو اچھی نیت کرے گا، اور جس کے پاس سوجھ بوجھ زیادہ ہے وہ اچھی نیتیں بہت ساری کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے. یعنی نیت بھی ایک عمل ہے. نیت بھی بیٹھے بیٹھے سچی پکی نیت کرو کہ اگر میں فارغ ہو گیا تو انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد عالم بننے کے بعد میں یہ خدمت بھی انجام دوں گا، یہ خدمت بھی انجام دوں گا، یہ خدمت بھی انجام دوں گا. اگر اللہ نے مجھے مالدار بنایا تو میں یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا. لیکن جینیوئن ہو، سچا ہو. یہ نہیں کہ تمنا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میرے پاس کہیں سے 1000 پاؤنڈ آ جائے تو اس پروجیکٹ میں بھی 1000 پاؤنڈ خرچ کروں، اور اللہ نے آزمانے کے لیے کسی کے دل میں بات ڈالی اور اس نے ہدیہ دے دیا 1000 پاؤنڈ کا، اور پتہ چلا کہ یہ تو ایسے ہی تھی نیت. ایسا نہیں، سچی نیت ہو. تو جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ کیا کریں؟ وہ نیتیں رکھیں. جیسے یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نیت کریں کہ اگر میں بڑا ہو گیا اور اللہ نے مجھے مال دیا تو میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا. اور ایک آخری بات، وہ آخری بات یہ ہے کہ ایک غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو دائیں بائیں آگے پیچھے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، رشتہ دار، ان کی ضرورتیں ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارا بھائی ہے وہ قرض میں ہے، ہمارا بھائی ہے اس کا انکم کم ہے، اور ہمارے گھر میں کوئی قیمتی چیز ہم خرید کر لے آئے، کوئی ڈلی کسی کی چیز، ایسے ہی انجوائمنٹ کی کوئی چیز، کبھی کبھی شوق ہو گیا، سمر ہے، بہترین آئس کریم ذرا مہنگی والی خرید کر لے آئے، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا بھائی تو اس کی اپنی فائنینشیل حالت کی وجہ سے نہیں خرید سکے گا، تو اس کے لیے بھی خرید لو اور بھیج دو اس کے گھر. ہمیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو 1000 2000 4000 5000 پاؤنڈ بھائی کو دے دو کہ بھائی آپ یہ اپنا قرض ادا کر لیجیے. بھائی کے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور پتا ہے کہ فیس وغیرہ دے رہے ہیں، مگر اس فیس دینے کی وجہ سے تنگی ہے گھر میں، تو ایک آدھ بچے کی فیس دے دو. اس میں صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے، یہ ڈبل اجر ہوتا ہے. تو ایک غلطی ہماری یہ ہوتی ہے، ایک غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم رشتہ داروں کی طرف بالکل خیال نہیں کرتے. عید کے موقع پر بھائی کے اوپر 100 پاؤنڈ بھیج دیے، 200 پاؤنڈ بھیج دیے کپڑا وپڑا خریدنے میں. اسے بہن کو دیکھو، بہن، بہت سے لوگ بھائیوں کی تو مدد کرتے ہیں، بہنوں کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہماری فیملی تھوڑی ہے. یعنی یہ
भाई को पैसा देना गोया खुद को देना है, अपने खानदान में रहेगा, दोहरात फैमिली में रहेगा। और शादी जो है वो मागडा फैमिली में हो गई है, तो अब अगर पैसे देते हैं तो ये तो मागडा फैमिली में पैसे जा रहे हैं। रिश्तेदारों को सबको देखो, फूफी, खाला, मामू, चारों तरफ। एक दूसरी गलती हमारी ये होती है कि इंग्लैंड में कोई गरीब नहीं होता, तो जरा दोस्त अहबाब पर भी नजर डालो, दोस्त अहबाब पर भी नजर डालो। है? देखा कि भाई इसके तो 3 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, 2-2 हजार पाउंड की फीस, तो 6,000 पाउंड कैसे अदा करता होगा। चलो इस कार्य खैर में हम भी शरीक हो जाते हैं, इनको हदिये में दे देते हैं, हदिये में दे देते हैं। कल एक मुफ्ती साहिब का मेरे ऊपर फोन आया, तो वो मुझे कहने लगे कि हमारी वालिदा की कजन है 2, तो उनका मेरे ऊपर फोन आया और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा बेटा पढ़ने के लिए गया है, तो हमारा दिल ये करता है कि परायों के बच्चों के लिए हम मदरसे में चंदा देते हैं, ये तो अपना घर का बच्चा है, तो आप हमारी तरफ से कबूल फरमा लीजिए और 6 साल की फीस इसकी हम दे देंगे, हर साल हम देंगे। देखो, तो बहुत लोग होते हैं कि रमजान मुबारक में चंदे के लिए लोग आते हैं, तो एक हाफिज को स्पॉन्सर करते हैं, एक आलिम को स्पॉन्सर करते हैं, पर अपनी फैमिली में जो तंगी के साथ पढ़ रहा है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। ये पूछिए मकतब के मोहतमिम लोगों को, यहाँ बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मौलाना अयाज साहब बैठे हुए हैं, ऐसे माँ बाप हैं जिनके 3-3, 4-4 बच्चे इवनिंग के मदरसे में पढ़ते हैं, खर्च इतना है कि वो मकतब के बच्चों की फीस को मुश्किल से अदा करते हैं। इसलिए हमें दाएं बाएं आगे पीछे अपने दोस्त अहबाब को भी देखना चाहिए, उलमा को भी देखना चाहिए, वो अंदाजा हो जाता है, हमें कोई पूछने की भी जरूरत नहीं है, और फिर हदियतन दे दे कि भाई हदिया है हमारी तरफ से आपको, और वो मख्फी रखे, अपने तौर पर रखे। तो ये कुछ गुजारिशात जहन में आ गई तो अर्ज कर दी। अल्लाह ताला शानहू इन बातों पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। बहरहाल खुलासा ये है कि हर शख्स अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत डाले और ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। अगर कोई परसेंटेज मुकर्रर कर ले तो बहुत अच्छा है कि मेरा जितना इनकम होगा उसमें से इतना परसेंट लिल्लाह, जो भी आएगा उसका उसमें से इतना लिल्लाह, वो तो साइड पे निकाल दिया। अब अगर 10% मुकर्रर कर लिया तो 100 पाउंड में से 10 पाउंड साइड पे रख दो, एक एनवेलप में रख दो। इसका माना है कि कोई मेरे पास लिल्लाह के लिए आए ना आए, मुझे ढूंढना है कि ये कहां खर्च करना है। और कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सामने आ जाए तो सिर्फ उस एनवेलप में से निकाल कर मत दो, ये देखो कि बैंक में मेरे पास कितने हैं और उसमें से बड़ी रकम भी दो। रमजान मुबारक के अंदर जहां ज़कात खर्च करते हैं तो लिल्लाह भी खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और सुबह शाम भी कुछ न कुछ सदका निकाला करो, सुबह शाम रोजाना सदका निकाला, सुबह शाम रोजाना। और बच्चों से भी निकलवाओ, छोटे छोटे सिक्के बना लो और छोटे छोटे सिक्के बना करके, मैंने कहा था ना कि 2 कंटेनर रखो और छोटे छोटे सिक्कों को गिन लो कि ये इसमें 50 पाउंड है, 30 पाउंड है, 50 पाउंड है। खुद भी उसमें से डालो और बच्चों से भी डलवाओ उसमें, रोजाना नहीं तो कम से कम कभी कभार स्कूल में जाने से पहले 5 पेनी उनके हाथ में पकड़ो और को बेटा इसमें सदका डाल दो। सुबह हमेशा सदका डाल करके निकला करो बेटा, उनको आदत पड़ेगी जी। अगर घर में ज्यादा लोग हैं तो कॉइन छोटी रखो, हिसाब लगा लो कि पूरे दिन में हमें इतना खर्च करना है तो उसके मुताबिक कॉइन बना लो। और ये जब कॉइन इसमें आ जाए तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा। इस कंटेनर में से पैसे फिर इस कंटेनर में डाल दो और जेब में से वो 50 पाउंड निकाल करके अलग लिल्लाह खर्च कर दो। जिन मस्जिदों के अंदर हम नमाजें पढ़ते हैं उनमें भी कुछ न कुछ हफ्ते में 1 मरतबा डालना चाहिए। हम लाइटें इस्तेमाल करते हैं, वुजू का पानी इस्तेमाल करते हैं, और किसी ऐसी मस्जिद में चले जाए जहां हम नॉर्मली जाते नहीं हैं, कहीं सफर में थे और रास्ते में रुक गए, वहां कुछ न कुछ जरूर डाल दो ताकि उस मस्जिद में भी हमारा सदका इस्तेमाल हो जाए और आखिरत में वो मस्जिद भी हमारे लिए बाइस अजर सवाब हो जाए। और ये सब कुछ करना है छुपा कर अल्लाह को राजी कर। इसी की हदीस शरीफ में आता है कि जिन लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह की अर्श के नीचे साया दिया जाएगा
ان میں سے وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس طرح خرچ کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا خرچ کیا ہے. اتنا یعنی خاموشی سے وہ خرچ کرتا ہے کہ اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، ایسا بھی نہیں کرتا، چپ چاپ بالکل وہ خرچ کر دیتا. اللہ تعالی شانہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرماوے. اخیر میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ اتنی فضیلتیں ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اتنی فضیلتیں ہیں. دنیا میں بھی بڑے فوائد، موت کے وقت بھی بڑے فوائد، قبر میں بھی فوائد، حشر میں بھی فوائد، اتنے فوائد ہیں. مگر یہی فائدہ کیا کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تدفع غضب الرب. صدقہ رب پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بجھاتا ہے، بجھا دیتا ہے، جیسے آگ کو بجھا دیا جاتا ہے. اور وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو صدقہ ہٹا دیتا ہے. تو بری موت کو صدقہ ہٹا دیتے ہیں، اس کی دو تشریحات کی ہے محدثین نے. ایک تو یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بری موت نہیں آتی. دنیاوی اعتبار سے بری موت، زلزلے میں مر گیا، سیلاب میں بہہ کر کے چلا گیا، کسی درندے نے چیر پھاڑ کر کے قتل کر دیا، بہت ہی پینفل بیماری میں مبتلا ہو کر کے چیختے چلاتے ہوئے دنیا سے گیا، ایسی بری موت نہیں آئے گی. ہاں اگر اللہ تعالی شانہ کسی کو ایسی شکل سے شہادت دینا چاہتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے، وہ تو بری موت نہیں ہے. تو بری موت میں نہیں مرے گا، زلزلے وغیرہ میں، یہ پینڈیمک وغیرہ میں، اللہ ہی کہ اللہ شہادت دینا چاہتے ہیں. اور دوسری تشریح اس کی یہ ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی بری موت نہیں مرے گا، یعنی سوء خاتمہ نہیں ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا، موت ایمان پر آئے گی. اور بہت سنا میں نے اپنی زندگی میں لوگوں سے کہ روح بہت آسانی سے نکل گئی، پتہ بھی نہیں چلا کہ انتقال ہوا، کلمہ پڑھتے ہوئے چلے گئے، کوئی شدت سختی نہیں ہوئی. تو ان کی زندگی میں جو خاص وصف تھا وہ یہ تھا کہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو مدد کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.